ریالٹی بہت پینفل ہوتی ہے، بہت تکلیف دہ ریالٹی ہوتی ہے، اس کو فیس کرنا ہمارے لیے نہ ہمارا دماغ چاہ رہا ہوتا ہے اور نہ ہی اس کو فیس کرنا کوئی اتنا آسان ہوتا ہے. اور میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ جو ہمارا دماغ ہے نا، یہ تکلیف کو پسند نہیں کرتا، بہت سینسٹیو ہے، ہمارا ذہن بھی سینسٹیو ہے، لیکن جو ہمارا برین ہے وہ تو بہت ہی سینسٹیو ہے. یہ تھوڑی سی بھی تکلیف کو برداشت نہیں کرتا. اور یہ بہت، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اگر بجلی کی فلکچویشن ہو تو سب سے پہلے یہ جو بجلی استعمال کرنے والی اپلائنسز ہم سب کے گھروں دفتروں میں ہوتی ہیں، تو کون سی چیزیں پہلے افیکٹ ہوتی ہیں؟ فریج، فریزرز وغیرہ، یہ زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں. پکھا تے بیچارہ آواز کوں کوں دی آواز کر کے بھی چلتا رہتا ہے، گزارا کر ہی لیتا ہے. اسے آپ گندے سے یو پی ایس پہ ڈال دیں تب بھی وہ آواز کر دے گا، خراب ہوتا رہے گا پر چلتا بھی رہے گا، ٹھیک ہے نا. لیکن جو سینسٹیو انسٹرومنٹس ہیں وہ ٹرپ کر جاتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ٹرپ نہیں کریں گے تو وہ ڈیمیج ہوں گے. اسی طرح ہمارے سسٹمز میں بھی جو ہمارا دماغ ہے نا وہ بہت سینسٹیو ہے. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ بھوک لگی ہو تو بندہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، اور کم گلوکوز لیولز کو ہمارا برین سب سے پہلے رسپونڈ کرتا ہے نا، اور وہ اکانو موڈ میں جانا چاہتا ہے، یعنی وہ کم انرجی کنزمپشن سٹیٹ میں جانا چاہتا ہے. پھر وہ نئے فیصلے نہیں کرنا چاہتا، پھر وہ چڑ پیدا کرتا ہے جس سے ہمیں پتہ لگے کہ روٹی کدھر ہے. اور اس چیز کو بہت ایکسٹینسولی کچھ سال پہلے 2011 میں اسٹڈی کیا گیا، تو پتہ چلا کہ یہ جو عدالتوں کے جج ہوتے ہیں، یہ جب انہیں ناشتہ کھانا کھائے ہوئے کچھ وقت گزر جاتا ہے اور نئی انرجی ان کے پاس نہیں ہوتی تو یہ ایک طرح کے فیصلے کرتے ہیں. مثلاً کہہ دیں گے کہ ایڈجرنمنٹ دے دیں گے نا، یعنی اگلی تاریخ پہ آ جائیں جی، حال ہی کچھ نہیں. وہ جو تاریخ پہ تاریخ ہے وہ کیا ہوتا ہے بھلا؟ وہ اس وقت انہوں نے کوئی نیا نہیں نا کھانا کھایا ہوتا، صبح سے کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک اور چیز بھی دیکھی گئی جسے ڈیسیژن فٹیگ کہتے ہیں. ڈیسیژن فٹیگ کا پتہ ہے آپ کو؟ اگر آپ دھڑا دھڑ ڈیسیژنس کرتے رہیں تو پھر نئے ڈیسیژنس کرنے مشکل ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نشہ چھوڑتے ہوئے کافی ڈیسیژنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا. ایک ڈیسیژن جس میں سے پیشنٹ ارلی ریکوری میں سے گزرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سگریٹ پینا ہے، سگریٹ نہیں پینا، سگریٹ پینا ہے، سگریٹ نہیں پینا. اچھا، یہ اب دماغ کو تھکا دینے والی ایکسرسائز ہے. اس میں جو میڈیکل گائیڈ لائنز ہیں آپ انہیں فالو کریں، اور وہ کیا ہیں؟ ریکوری میں اگر آپ نے جانا ہے تو آپ کو ٹوٹل ایبسٹیننس کی، یعنی نشہ آور چیزوں سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے. کیونکہ جو ریکوری اور ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے نا، اس میں انسان اپنی زندگی کے باقی فرائض کی طرف بھی مناسب وقت اور ڈاکٹرز کے کہنے کے بعد آنا شروع ہو جاتا ہے. پہلا فرض تو یہ ہے کہ ہر ریکورنگ جینٹلمین کو، دوسرے لوگوں کو بھی اپنے گھر میں عزت اور احترام سے رہنا چاہیے. کوئی جھگڑا اگر کوئی کرتا ہے تو ظاہر ہے اٹ شوز کہ وہ بندہ اچھی چوائسز تو نہیں کر رہا. الجھتے پھرنا، ایسی باتیں کرنا جس پہ دوسرے لوگوں کو یا گھر والوں کو بات کرنے کا موقع ملے، اور پھر جب گھر والے بات کریں تو اس پر اعتراض کیا جائے کہ میرے گھر والے میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اس ٹول کا نام ہے غلطی کرنے کے بعد پکڑنا. پتہ ہے آپ کو کچھ لوگ یہ ٹول بھی یوز کرتے ہیں، دوسروں کو غصہ دلاتے ہیں، اور جب غصے کی وجہ سے وہ زبان درازی یا کوئی کوتاہی کرتے ہیں. ویسے میں یہ مانتا ہوں کہ آپ کے ساتھ عزت کی کمی اور غصے کا حق نہیں ہے، ہم اچھے انداز میں ہی آپ سے بات کر سکتے ہیں، ہم سب پہ لازم ہے. پر میں آپ کو ایک ٹول بتا رہا ہوں جو ریکورنگ پیشنٹس یوز کرتے ہیں. وہ ٹول یہ ہے کہ پہلے دوسروں کو غصہ کرنے پر مجبور کرنا، اور جب وہ غصہ کریں تو پھر اعتراض کرنا کہ یہ تو پرووکنگ کرتے ہیں. ریکوری کا پیٹرن تو نہیں ہے، یہ تو ایک پرانا رویہ ہے. یہ نشہ کرنے کی زندگی کا رویہ ہے جو نشہ چھوڑنے کے بعد بھی کئی مرتبہ ساتھ چلتا رہتا ہے، اور جب تک اسے کانشیسلی اس سے جان نہ چھڑائی جائے. اس کے بہت سے رنگ اور طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے بلیم کرنا، نمبر 1. نمبر 2، اگر آپ نے چیزوں کو ڈفرینٹلی کیا ہوتا
تو آج میں ایسے نہ ہوتا جیسے میں ہوں. یو آر ناٹ دیٹ گڈ آف اے فیملی. اچھا جب آپ کو بالکل ٹھیک ٹھاک لگیں تو آپ اپنے دماغ سے بات کیا کریں. بالکل ٹھیک ٹھاک نہیں ہے. اگر بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے تو ہسپتال میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ پر ہو سکتا ہے نا آپ کا دل دماغ ایسے سوچنا چاہتا ہو کہ ہمارے فیملی ممبر بالکل ٹھیک ہیں. نہیں، بالکل ٹھیک ہونے والا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں کوشش کرتے رہیں گے تو گزرتے وقت کے ساتھ اللہ انہیں شفا دے رہا ہے، یہ بہت بہتر ہوتے جائیں گے. اور بھی دیکھیں، میں تو آپ دونوں سے سب سے احترام کے ساتھ فقط ایک بات کہہ رہا ہوں، ٹریٹمنٹ کو جاری رکھیں. کسی بھی بات کو ٹریٹمنٹ، آن گوئنگ ٹریٹمنٹ کے راستے میں رکاوٹ نہ بننے دیں. اگر آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی سکت بڑھا لیں. کبھی تھکن ہوتی ہے نا ہم انسانوں. اور نشے کی بیماری میں نشہ کرنے میں وہ نہیں تھکتا، پر نشہ چھوڑنے میں وہ تھکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ اچھا سائن نہیں ہے. اس پر تو ہمیں اپنی جدوجہد کو ان کے ساتھ جاری رکھنا چاہیے، ان کی خدمت کرتے رہنا چاہیے تا وقتے کہ وہ اس چیز کو سمجھ لیں، کیونکہ اکیلے تو وہ نہیں کر پا رہے ہیں. ظاہر ہے دوسرے لوگ ہی انٹروین کریں گے ان کی زندگی میں. پھر ان سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ نشہ چھوڑیں گے تو 100 میٹر کی ریس کے چیمپئن بن جائیں گے. آپ کو ایسے ایسے اندر سے زخم دکھائی دیں گے کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے، اور ایک دفعہ ان کے بھی ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے، کیونکہ انہوں نے کافی عرصے سے زندگی کو نشے کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. تو جب زندگی کو نشے کے بغیر نہ گزارا جائے تو نشہ چھوڑنے کے بعد پھر کافی دقت پیش آتی ہے، تھکن بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے. پر یہی بات، یہی اصول آپ نشے کے رویوں پر بھی سمجھ سکتے ہیں. بائی دا وے، یہ جو کہنا ہوتا ہے نا کہ میں نے نشہ چھوڑ دیا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. ریکورنگ پیشنٹس اپنی انڈرسٹینڈنگ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. کئی مرتبہ ریکورنگ پیشنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے کوئی ایک نشہ، ان کا نشہ وہ ہے جیسے ہیروئن یا آئس یا چرس. اگر وہ کوئی سو کالڈ انرجی ڈرنک استعمال کرتے ہیں تو وہ تو نشہ ہے ہی نہیں، وہ تو دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں. اور اگر وہ کافی کا یا چائے کا ڈرم پی جاتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. اور اگر وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ہیں تو کوئی بات نہیں، نشہ تو انہوں نے چھوڑ دیا. اچھا، نشہ چھوڑنے کی ایک اور ڈیفینیشن بھی ہے جو ریکورنگ پیشنٹ سوچتے ہیں، جو ٹھیک نہیں ہے پر ہے. وہ یہ ہے کہ نشہ کرنا ہوتا ہے صبح دوپہر شام. اگر کبھی کبھی کیا جائے تو پھر یہ نشہ کرنا تو نہ ہوا. کبھی کبھی فن ہوتا ہے، یہ ایک سوچ ہے. اچھا نہیں، آپ نشہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. یہ میں آپ کو چیلنج نہیں کر رہا، میں آپ کو ایک ریالٹی بتا رہا ہوں. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. نہیں ہوگا، آپ نشہ نہیں کر سکتے. آپ میں سے کسی کو بھی یہ لگتا ہے نا، یہ سوچ کہیں ہے کہ ایک دن آئے گا، تو آپ نشہ نہیں کر سکتے ہیں. نشہ کرنے کے بعد آپ کی اذیتیں بڑھ جائیں گی، آپ کو ریلیف نہیں ملے گا، لیکن آپ کا ذہنی حالات ایسے ہو جائیں گے کہ آپ اپنی تکلیف کو دیکھ ہی نہیں سکیں گے. اور جب آپ اپنی تکلیف کو نہیں دیکھیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ نشہ کرنے کے بعد تو میں ٹھیک ہوتا ہوں. حالانکہ صرف آپ کو بلائنڈ سائٹ کر دیا گیا ہے، یعنی آپ کو ایک گہری سی اینک پہنا دی گئی ہے کہ آپ کو دکھائی کچھ نہیں دے رہا. دیکھیے، انڈور سے انکنوینئنس کچھ ہوتی ہے، یہ تو سچ ہے، لیکن کیا انڈور ایک برا فیصلہ ہوتا ہے؟ جس فیصلے سے نشہ چھوڑنے، خطرات سے نکلنے اور کرائسس نئے نہ ہونے کا راستہ ہموار ہو، کیا وہ برا فیصلہ ہے؟ ٹھیک ہے، انکنوینئنٹ ہے، مشکل ہے اور آسان نہیں ہے،
یہ اس کے لیے میں تو آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ یو ہیو گڈ نروز, آپ اس میں سے گزرتے ہیں تو یہ اچھے مضبوط اعصاب کی نشانی ہے, اور آپ اسے ایکسرسائز بھی کرتے ہیں. ظاہر ہے انڈور سے جب آپ گزرتے ہیں پلس آپ سگریٹ بھی چھوڑ دیتے ہیں, یہ آپ کرتے ہیں. ہاں نہیں, باہر آپ کا خیال ہوتا ہے کہ دیکھیے جب آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ آپ پر علاج کی ذمہ داریاں جتنی بھی ہیں ان میں سے بھی کچھ آپ نے صرف ولنگ ویز کے اندر رہ کے نبھانی ہے, پھر آپ ولنگ ویز کے اندر کسی اور طرح سے دکھائی دیتے ہیں اور ولنگ ویز سے جانے کے بعد کسی اور طرح سے دکھائی دیتے ہیں. مثلاً دیکھیں آپ کا علاج ہے تو علاج میں آپ کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں. جیسے ایک ذمہ داری یہ ہے میری بھی اور آپ کی بھی کہ ہم آپس میں بات کرتے ہوئے عزت سے بات کیا کریں. ٹھیک, ہم کرتے ہیں, آپ بھی بہت ریگارڈ کرتے ہیں, ہم بھی آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن کہیں یہ سوچ ہے کہ یہ تمام ادب آداب صرف انڈور میں رہ کے کرنے ہیں, آؤٹ ڈور میں جاتے ہی پی ایل کر دینا ہے. پی ایل سمجھتے ہیں, پکڑ لو, کچھ ایسا کرنا ہے جتنا پھڑ لو پہ جائے. یعنی امی سو نہ سکیں, ابا جی چین سے بیٹھ نہ سکیں دفتر میں. آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ کے علاج میں اگر کچھ ڈیلے آپ کے اومیشن یا کمیشن سے ہو رہی ہے, اومیشن ہوتی ہے کسی کام کو کرتے ہوئے بھول جانا, کمیشن ہوتی ہے کہ جو کام نہیں کرنا تھا اسے کمٹ کر دینا, تو یہ تو آپ ہی کر سکتے ہیں نا. ہم تو اپنی خدمات آفر کرتے رہیں گے, لیکن اگر آپ نیکسٹ اسٹیج آف ٹریٹمنٹ اینڈ ریکوری پر جاتے ہیں تو ضرور جائیے, میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں. لیکن آپ یہ گلہ کر رہے ہیں یا اس چیز کو سمجھ کے آئندہ اپنے فرائض نبھائیں گے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کے پروجیکٹ میں ولنگ ویز کو جتنی کامیابی ملتی ہے نا وہ اس میں آپ کا بڑا رول ہے, آپ دیکھ نہیں پاتے. چلو آپ میں اس ورڈ میں اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ہے, اس کی بجائے ہم آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ کا ورڈ یوز کر لیں اگر, یا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے انڈور کیا اور آؤٹ ڈور کیا. انڈور جب ضرورت ہوتی ہے تو اس کی شکل انڈور ہو جاتی ہے اور پھر اسے ٹرانزیشن کر کے آؤٹ ڈور میں جانا. اور لوگوں کے ساتھ, اور جیسے آپ دو بہن بھائی ہیں نا, یو اونلی ہیو ون سبلنگ, آپ ان کے ساتھ اور چیزوں پر بحث مباحثہ کر سکتے ہیں, لیکن آپ روزانہ اپنی ٹریٹمنٹ کو اٹینڈ کریں. دوسرا, اب یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے, گو کہ خطرہ اس کا اپنی جگہ ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ دس کین ہیلپ یو ایز اے ویری امپورٹنٹ ڈٹرمنٹ کہ یو شو اپ فار یور ٹریٹمنٹ اینڈ یو ٹیک پارٹ ان اٹ. اگر ایسا ہوتا رہا تو ٹریٹمنٹ اور آپ کے ریلیپس میں سے ایک چیز بچے گی. یاد رکھیے, اٹ از لائک اے سی سو, when one comes up the other goes down. آپ کے ریکوری پروگرام کی ایگزیکیوشن اور آپ کے بیمار رویوں میں سے ایک چیز ہی رہ سکتی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے ریکوری کے کاموں میں حصہ لیں اور آپ کے بیمار رویے, آپ کی کریونگ, آپ کی پریشانی آپ کو اسی طرح ستاتی رہے جس طرح یہ کام نہ کرتے ہوئے تھی. نا امیدی کو بھی اپنے پاس نہ آنے دیا کریں. لوگ ریکوری اور اپنی ٹریٹمنٹ میں کوشش کرتے ہیں, ان کے نتائج باقی لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں, لیکن وقتی طور پر وہ سرٹن مینٹل سٹیٹس کی وجہ سے اس کو دیکھ نہیں پاتے. اپنی ریکوری کی جرنی کو غیر ضروری طور پر تکلیف دہ اور لمبا نہ کریں. نشے کی بیماری کے نتیجے میں آپ کو بہت تکلیفیں ملتی ہیں, اور ان تکلیفوں میں مزید اضافہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کم تکلیفیں دیکھی ہیں؟ نہیں تو وہ سمجھے نا یار, یہ سمجھنے والی باتیں ہیں. کیا صرف نشہ کرنے کا خیال ہی چھایا رہتا ہے یا کچھ اور ڈاکٹری یا انجینئرنگ بھی ہم کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا وہ جو بچے اپنے کھلونوں کو پرزا کر دیں, اسکرو ڈرائیور لے کے کھول کھال کے فیتی کر دیں, تو ان کے گھر والے کہتے ہیں یار آپ اچھے انجینئر ہیں جو آ گئے ہیں. تو کچھ بچے اپنی ریکوری پروگرام میں بھی تو ایسا کرتے ہیں نا کہ جیسے دوائی کو چھوڑ دینا, اور اس کے لیے کچھ ایسے معاملات
پر اپنی توجہ رکھنا اور اس کو بہت زیادہ ڈسکس کرنا جو پہلے بھی ٹھیک نہیں تھے. یعنی کبھی یہ کہنا کہ دوائی لینے کے بعد مجھ سے صحیح طرح پڑھا نہیں جاتا یا کام نہیں ہوتا, بھوک بہت لگتی ہے یا کچھ ایسی بات. بھائی میں نے نا ایڈکشن کے بارے میں انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے پچھلے دنوں ایک اور النس کو بھی دیکھا ہے جو جتنے ٹلے مٹھے مریض تھے نا ان سب کو ساتھ لے گئی ہے. اس النس کا نام ہے کووڈ, کرونا وائرس ڈیزیز. دنیا میں بہت ہوئی اور جہاں پر کوئی کمپرومائز تھا, صحت طبیعت کی خرابی تھی, اس مریض کو تو اس بیماری نے بالکل نہیں چھڑیا, ان تے نال ہی لے کے گئی. گو کہ پھر بیماری کی شدت کتنی تھی اس سے بھی فرق پڑا. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ریکورنگ پیشنٹس اپنے ریکوری پروگرام میں کیا کہا جائے کہ کیئر فری ہوتے ہیں نا, ان کو بھی نشے کی بیماری معاف نہیں کرتی. تکلیف کا سرکل چلتا رہتا ہے. نشے کی بیماری کے ہونے کے بعد اپروچ بدلنی چاہیے. آج پھر بھی کرایا تو میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere. But do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help.